الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين أجمل الأجملين أكمل الأكملين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نهايته واجب الاحترام محبوب اہل سنت سید السعادات و سندی و مرشدی و عبدی پیر طریقت و رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی ابو مکرم اشرفی زیدہ مجدہ الکریم نہایت واجب احترام شاگرد رشید مرید خاص حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث والتفسیر مفتی نظر حسین شاہ قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ دیگر علماء کرام ثناءخوان رسول حاضرین مجلس، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ شہزادے آپ کے سامنے ہیں اور عظیم ہستی نے آپ کے سامنے خطاب فرمایا، اور قاعدہ یہ ہے کہ پانی جہاں موجود ہو وہ تیمم نہیں ہوتا، اور اگر تیمم ہو بھی تو پانی جب آ جائے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایسی عظیم مسئلہ ہے کہ یہ ایک خود یونیورسٹی ہے، ایک ادارہ ہے کہ دین کی خاطر ان کی جد امجد نے سمنان کی شہنشاہیت کو، سمنان کی بادشاہیت کو، ایران کی سلطنت کو لات مار کر ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ یہ وہ عظیم ہستی جو آپ کے سامنے، چونکہ میرا اور آپ کا تعلق جماعت اہل سنت کے حوالے سے ہے، یہ وہ ہستی ہے جن کے بزرگ سمنان کی سلطنت کو جو تاج آپ کے سامنے نظر آئے نمایاں، تو یہ کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ سمنانی تاج ہے، شہنشاہ کا تاج ہے، تو سبحان اللہ۔ تو آپ بادشاہ کی اولاد ہیں، شہنشاہ کی آج کے بادشاہوں کی اولادیں نہیں جو 3 دن کے لیے 4 دن کی لیا ہے، 5 دن 10 دن 20 دن سال 2-4 ووٹ سے نوٹ سے بن کر وہ ایران کے شہنشاہ تھے، سمنان کے بادشاہ، سمنانی تاج۔ اور جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو قرآن انہوں نے بعد میں سنایا، احادیث بعد میں پیش کی، جیسی تشریف لائے لوگوں نے قرآن بعد میں دیکھا، حدیث بعد میں سنی، آپ کے چہرے کو دیکھ کر 5 لاکھ آدمی مسلمان، بال کٹوائے جو بھی عیسائی یہودی اور ہندو کا جو طریقہ کار تھا۔ تو آج خوش نصیبی میری اور آپ کی یہ ہے، بلکہ اس اسٹیل ٹاؤن گلشن حدید کی خوش نصیبی کی ایسی عظیم ہستی یہاں تشریف لائے اور زیارت کروا رہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب میں کچوچا شریف گیا تو یقیناً میں حیران ہوں کہ آپ کی ہستی اور آپ کے جج کس انداز سے خدمتگاروں کو مقام دیتے ہیں، اگر وہ جانور نہ ہو تو اسے بھی مقام عطا فرماتے ہیں۔ ایک بلی شریف کا بھی وہاں مقام شریف ہے،
جبکہ بلی کا مزار نہیں ہوتا، لیکن وہاں اس سے وہ مقام دیا گیا کہ جس نے لاکھوں کی جان بچا کر اپنی جان کا قربان کیا تو خدا کی قسم اسے بھی مقام عطا فرمایا کہ لاکھوں کی جان بچا کر دودھ میں چپچلی گری ہوئی ہے، دودھ پک رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، اب مریدین پیئیں گے، گرم ہو رہا ہے، زبردست انداز سے پیش کیا جائے گا۔ اب جیسے پیالہ خادم نے بھرا تو بلی نے چھٹکا مارا، پھر خادم نے دوبارہ چھٹکا مارنے لوگوں نے کہا بلی کو پکڑو، یہ بلی کیا کر رہی ہے، یہ بلی کیا کر رہی ہے؟ آخر میں بلی نے چھلانگ لگائی کہ یہ مانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، چھلانگ لگائی کڑائی میں، جان دے دی۔ اب کڑائی میں بلی مر گئی، کون پیے گا؟ جب دودھ کو گرایا تو اتنی بڑی چھپچلی نکل گئی۔ ارے جس گھر کی چھپچلیاں، جس گھر کی بلیوں کو اتنا علم حاصل ہو تو خانوادے کا عالم کیا ہوگا، شہزادے کا عالم کیا ہوگا، حضور کا عالم کیا ہوگا، کہ جن کے جانوروں کا یہ عالم ہو کہ جن کے گھر میں پل رہے ہو انہیں وہ مقام عطا فرما رہے۔ تو حضور اس بلی نے تو جان بچائی اور یہ خانوادوں نے لوگوں کے ایمان بچایا، اسلام بچایا، دین بچایا، یہ اس خاندان کے، اس خاندان کے لوگ ہیں۔ عزیزان من، اس لیے یاد رکھنا کہ ان کی زیارت کرنا بھی جنت ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی صحبت میں، اس لیے وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ دین کی خاطر آج سلطنت کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں، وزارت کے لیے، ناظم بنے، کونسلر بنے، اس کے لیے نہ جانے کیا سے کیا کیا جاتا ہے، لیکن یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس نے سوچا کہ اس سلطنت کو لات مار کر میں غلامی رسول کا دامن تھام لوں، غلامی رسول میں آ جاؤں تو میری سلطنت جو ہے قیامت تک زندہ باد رہے گی۔ یہ سلطنت آتی زندہ باد سے ہے، لیکن جاتی مردہ سے ہے، لیکن مخدوم سکرانی آیا بھی زندہ باد سے اور آیا بھی زندہ باد سے، کل بھی زندہ باد، اس لیے کی زندہ باد یہ حسینی ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ یہ آئے بھی تھے زندہ باد سے اور یہاں سے گئے بھی زندہ باد، یہ کل بھی زندہ باد تھے اور آج بھی زندہ باد آئے۔ تو یہ اس حجم مسئلہ جو آپ کے سامنے آدمانہ فارسلانہ انداز سے آپ لوگوں کو پلا رہے ہیں، کئی تو پی چکے ہوئے نہ جانے کن کن پر نظریں گئی ہیں، تو یہ پلانے والے لوگ ہیں، یہ پلانے والے ہیں۔ عزیزان من، یہ جو مجلس سجی ہوئی ہے، یہ مجلس بنی ہوئی ہے، یہ سمجھ جائیں کہ یہ جنت ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے آقا اور مولا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، جب تم جنت کے باغ میں سے گزرو تو اپنی خوراک لے لیا کرو، اپنی غذا لے لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ، یہ جنتیں کہاں ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں کہاں؟ میرے آقا نے فرمایا جہاں پر ذکر اللہ ہو اور علماء کی مجلس ہو، مجالس علماء، ذکر رسول، ذکر رب العالمین ہو، وہ جنت ہے۔ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر اب ذکر جو ہوا اب تک وہ کس کا ذکر ہوا؟ تو بولیے، اللہ کا ذکر ہوا، رسول اللہ کا ذکر ہوا، اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوا۔ نماز میں ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ یہ صراط اللہ بھی ہے، صراط الرسول بھی ہے اور صراط الانبیاء بھی ہے۔ تو ہم نے تو دعا یہی مانگتے ہیں، تو اس لیے کہ یہ راستہ جو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ ایسے حسن رفیق ہیں کہ یہاں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، وہاں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، ان کی معیت سنگت تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو عزیزان من، یہ مجلس یہ جنت ہے، یہ جنت ہے، حدیث میں موجود ہے، بخاری مسلم، سیاست کا اٹھا کر دیکھیں کہ یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت ہے۔ اور پھر آسان جملوں میں چونکہ طریقت کی بات چل رہی ہے تو شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے ہاتھ پر
توبہ کے لیے آیا اور اس نے توبہ کی اور وجہ بتائی کہ میں 12 سال جدے کی سمندر کے کنارے مسجد میں اللہ اللہ کرتا تھا. ایک دن میں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ آئے اور وہ ذکر رسول کر رہے. مجھے بڑا غصہ آیا کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے اور یہاں پر تو اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. کون سا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام کون سا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ کون سا ذکر ہے؟ وہ مچل رہے تھے میرے اندر سے چل رہا تھا لیکن خیر وہ تھوڑی دیر ذکر کر کے چلے گئے. میں بھی چلا گیا. میں سویا دیکھتا کیا ہوں خواب میں کہ اسی جگہ میرے آقا بھی تشریف لائے, یاران بھی تشریف لائے, بلال حبشی بھی تشریف لائے. میرے پیارے جس جگہ پر ذکر رسول ہوا تھا اس مقام پر میرے نبی بھی آئے. صدیق و فاروق و عثمان و علی و بلال آئے. میرا صدیق خطاب کر رہے, میرا نبی فرما رہے کہ تو نے صحیح کہا, تو اچھا کہہ رہا ہے, تو نے بہتر کہا. اس بندے نے خیال کیا کہ یار آپ اٹھ کر جاؤں نبی کی, جیسے حضرت نے فرمایا کہ جب آپ دیکھو گے نا تو پھر تو سب مان جاؤ گے. نہیں, پوچھا جائے گا کہ یہ بتا اس وقت اسٹیل ٹاؤن میں جب تم راہ کرتا تھا نا اس وقت تم کیا کہا کرتا تھا؟ سامنے تو سب مان جائے گا. جیسے پولیس والا سامنے آتا ہے کہتے جی سر جی سر جی سر یس سر یس سر, اور پیچھے کا اعلان کیا ہوتا ہے عزیزان ایمان یاد رکھنا سامنے سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے کہا کہ آپ نے ایسا جملہ دیا کہ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اسٹیل ٹاؤن میں جب تم رہتے تھے اس وقت کیا کہا کرتے تھے. یہ تو عزیزان ایمان میرے آقا علیہ السلام نے تعریف فرمائی ابو بکر کی. اس بندے نے سوچا کہ یار اب میں اٹھوں اور جا کر برکت حاصل کر لوں. آقا تشریف لائے, رسول اللہ کی بارگاہ میں چلوں, فیض لے لوں. یہ اٹھنے لگا, زمین سے نیچے گھسیٹنے لگی. یہ اٹھنے لگا, پھر زمین اسے گھسیٹنے لگی نیچے کی طرف. پھر یہ اٹھا, پھر زمین نے نیچے کیا. بڑی کوشش کی, جا نہ سکا. آج تو غیبی سے آزاد ہے کہ نادان جب جاگتے ہوئے تو اس مجلس رسول میں نہیں آ سکا, اب سوچ رہے ہو تو مجلس رسول میں کیسے آیا؟ سبحان اللہ. جب جاگ رہا تھا اس وقت تو اس مجلس میں نہیں آ سکا, تو اب تو کیسے مجلس میں آ سکتا ہے؟ عزیزان من یاد رکھنا کہ مجلس رسول اس جنت میں اگر تم جاگتے ہوئے نہ آ سکے تو پھر یہ سوچ لو کہ قبر میں تم سوئے ہوئے اٹھ کر جا کر حوض کوثر میں جام پینے جا سکتے. سبحان اللہ. نعرہ جا سکو گے اگر تم ابھی کرم بستر چھوڑ کر نماز کے لیے نہ اٹھ سکو تو بتاؤ تم قبر سے اٹھ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں جا سکو گے؟ اس لیے کہا کہ جو اس جنت میں نہیں آ سکتا تو سوچ لے کہ وہ اس جنت میں کیا جائے گا. تو دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی, چونکہ میں نے تقریر کرنی بھی نہیں تھی اور چند کلمات جو میں نے کیے وہ بھی بے ادبی سمجھتا ہوں سنایا, تو بہرحال مجھے معاف کیجئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی غلامی اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے. وما علینا